اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ سبحانک اللہم و بحمدک لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم۔ آج کے ویڈیو میں ایک بہت حیرت انگیز درود پاک کی جرنی آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ جن بہن نے یہ شیئر کی ہے وہ کہتی ہیں کہ اس درود پاک کی جرنی کو آپ کوئی قصہ کہانی مت سمجھیے گا، یہ سب سچ ہے اور آپ سن کے حیران رہ جائیں گے۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ شروع سے ہی ان کی جو سکن کا کمپلیکشن تھا وہ بہت ڈارک تھا، اچھا خاصا سانولا، اور کبھی کسی نے ان کو اچھا نہیں کہا تھا۔ یہ کہتی ہیں کہ ان کو نہیں یاد کہ کبھی کسی نے بولا ہو ان کو کہ تم بہت پیاری ہو یا خوبصورت ہو یا اچھی لگتی ہو۔ ہمیشہ ان کا مذاق اڑایا گیا، چونکہ کہتی ہیں کہ ان کا وزن زیادہ تھا، ان کا ویٹ زیادہ تھا، تو یہ 15، 18 اور 20 سال کی ایج میں 30 یا 40 سال کی ان کی ایج لگا کرتی تھی۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ ہر لڑکی کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اچھی لگے، لیکن یہ کہتی ہیں کہ یہ ان کے لیے ناممکن تھا۔ کتنی بار انہوں نے سوچا کہ ویٹ کم کروں، لیکن یہ ناکام ہو جاتی تھی۔ نئے نقش بھی بس اچھے تھے، گزارا حال، وقت گزرا، خیر درود پاک شروع کیا۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک دن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں بات ڈال دی کہ دنیا کے تو سارے طریقے کر لیے لیکن ناکام ہوئی، کیوں نہ درود پاک سے علاج کرو۔ بس درود پاک پڑھنا انہوں نے شروع کیا۔ یہ جب بھی دعا کرتی تو اپنے لیے دعا کرتی، یہ قسم اٹھا کے کہتی کہ آپ یقین کریں ایسے اللہ نے ہمت دی، انہوں نے اپنا ویٹ کم کر لیا، ان کی چینج ہو گئی، پرسنالٹی ان کی شکل ہی چینج ہو گئی۔ پھر ایک وہ وقت آیا کہ یہ جہاں بھی جاتی تھی، جس سے بھی ملتی تھی، وہ سب ان کو کہتے تھے کہ تم کتنی پیاری ہو۔ یہ کہتی ہے کہ آج درود پاک کی خوبصورت برکات سے دنیا کی نظر میں خوبصورت ترین ہو گئی ہوں۔ جو کوئی ملتا ہے مجھ سے وہ کہتا ہے کہ کتنی پیاری ہو، تعریف ان کی کرتا ہے، اور یہ کہتی ہیں کہ یہ خود حیران ہو جاتی۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ جو کمپلیکشن ہے اس کا گزارا تو ہوا ہی، یہ کہتی ہیں کہ آپ یقین کریں کہ ان کی شکل چینج ہو گئی، چہرہ بالکل بدل گیا، اور جیسے یہ چاہتی تھیں کسی زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل ویسا کر دیا۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ لوگ پلاسٹک سرجری کرواتے ہیں، لیکن درود پاک کی برکات سے اللہ تعالیٰ نے ان کی سرجری کر دی، اور یہ جیسا چاہتی تھی اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کو ویسا کر دیا، ماشاءاللہ۔ یہ بہن کہتی ہیں کہ پہلے ان کے اندر بالکل کانفیڈنس نہیں تھا، خود اعتمادی جو تھی بالکل زیرو تھی، نہ کسی سے بات کرنی آتی تھی، نہ کسی کے سامنے جاتی تھی۔ گھر کے حالات کی وجہ سے، گھر والوں کے رویے کی وجہ سے ان کی سٹڈی میٹرک تک رہی، کچھ پرسنل پرابلمز کی وجہ سے انہوں نے اپنی سٹڈیز کو چھوڑ دیا۔ یہ کہتی ہیں کہ دماغ ایسا ہو گیا تھا کہ کوئی بات یاد ان کو رہتی نہیں تھی، کوئی کام کچھ بھی سمجھ نہیں آتا تھا، تو یہ دعا کرتی تھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہ ان کے دماغ کو کیا ہو گیا ہے، ان کو رونا آتا تھا، کوئی ان کو کچھ بھی کہہ دیتا تھا تو یہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتی۔ یہ کہتی ہیں ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا تھا اپنے ڈیفینس میں بولنے کے لیے، ان کو بولنا ہی نہیں آتا تھا، یہ کسی کے سامنے نہیں بولتی۔ لیکن انہوں نے جب سے درود پاک کا ورد شروع کیا، یہ کہتی ہیں کہ درود پاک کی برکت سے ماشاءاللہ ان کے دماغ اس میں جیسے کسی نے جان ڈال دی ہو۔ یہ کہتی ہیں کہ آج یہ سب سے خوش ہو کے ملتی ہیں، پورے کانفیڈنس کے ساتھ، چاہے اس کو جانتی ہی نہ ہو۔ جیسا ہوتا ہے نا فرسٹ ٹائم کسی سے ملتے ہیں تو آپ اوپن ہو کے نہیں ملتے ہیں، لیکن کہتی ہیں کہ فرسٹ ٹائم میں ہی جس سے بھی ملتی ہیں یہ اعتماد سے ملتی ہیں، ہر کوئی ان سے مل کے ان کی تعریف کرتا ہے، ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ یہ کہتی ہیں کہ پہلے میں کسی سے کوئی بات نہیں کر سکتی تھی، کسی کو جواب نہیں دے سکتی تھی، اور اب ایسا ہے کہ کوئی بات کرے تو یہ اس طرح سے بات کا جواب دیتی ہیں کہ سب کو اب لگتا ہے کہ ان میں اتنا کانفیڈنس ہے، لوگ کہتے ہیں کہ تم وکیل ہو، تم نے کوئی وکالت کا کورس کیا ہوا ہے کیا؟ یعنی کہ ماشاءاللہ سے فل کانفیڈنس آ گیا ہے۔ یہ بہن کہتی ہے کہ مکمل ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن درود پاک کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو مکمل کر دیا، ماشاءاللہ۔ جب انہوں نے درود پاک کا ورد سٹارٹ کیا تھا اس وقت ان کی ایج 15 ایئرس کی تھی۔ ان کو اس ٹائم پہ پڑھنے کا بہت شوق ہوا کرتا تھا۔ یہ ایک رسالہ پڑھتی تھی، ایک میگزین ڈائجسٹ سمجھ لیجئے، جس کا نام تھا محاسن اسلام۔ اس میں انہوں نے درود پاک پڑھنے کے فائدے، جو فضیلت ہے اس سے ریلیٹڈ کوئی آرٹیکل پڑھا تھا، اور اس سے انسپائر ہو کے انہوں نے درود پاک کا ورد شروع کیا تھا۔ 15 ایئرس کی ایج میں اس ٹائم پہ ان کا جو ڈیلی ریسیٹیشن تھا تقریباً 7000 سے 10000 تھا، یعنی کہ 7000 سے لے کے 10000 تک یہ روزانہ پڑھتی تھیں درود پاک۔ اور اس ٹائم پر جو درود پاک انہوں نے شروع کیا تھا وہ یہ تھا صلی اللہ علی النبی الامی، اور جب انہوں نے اس کو ورد کرنا شروع کیا تھا تو اس کے کچھ دن کے بعد وہی درود پاک انہوں نے خواب میں دیکھا تھا، اور خانہ کعبہ کی ان کو زیارت بھی ہوئی۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے بہت بار زیارت کروائی اپنے گھر کی۔ کچھ وقت یہ کہتی ہیں کہ ایسا آیا کہ روزانہ رات کو زیارت ہوتی تھی، ماشاءاللہ۔ اب یہ جو درود پاک پڑھتی ہیں وہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو 15 سال کی ایج سے انہوں نے پڑھنا شروع کیا تھا، 7000 سے 10000 تک ڈیلی۔ لیکن کہتی ہیں کہ کچھ ٹائم کے بعد انہوں نے پڑھنا درمیان میں چھوڑ دیا، حالات ایسے آئے، کچھ اپنی غلطیاں تھیں، دنیا میں مگن ہو جاتی، تو خیر وقت گزر گیا۔ یہ کہتی ہیں درمیان میں یہ اور وظائف بھی کرتی تھیں، لیکن درود پاک کو تھوڑا تھوڑا پڑھتی تھیں۔
پھر اللہ تعالیٰ کی طرف دوبارہ ان کا دھیان ہوا، درود پاک کی طرف۔ سوچا زندگی میں تو کچھ بچا نہیں، درود پاک پڑھتی رہوں۔ بس پھر انہوں نے شروع کیا اور ماشاءاللہ سے ان کے درود پاک میں برکت آئی۔ اس کے بعد جب دوبارہ سے ان کی اللہ سے لو لگی، درود پاک سے دوبارہ واپسی کا سفر سٹارٹ ہوا درود پاک کی جانب ان کا، تو تب انہوں نے ڈیلی 40,000 سے لے کے 50,000 تک پڑھنا شروع کیا۔ یہ اپنے آپ کو چیلنج کرتی تھی کہ دن میں اتنا ضرور لازمی پڑھنا ہے، کوشش کرتی تھی، اور ماشاءاللہ سے ان کی اپنی کوشش میں کامیاب بھی ہوتی تھی۔ اس دوران میں ان کو بہت سارے نیک خواب آتے تھے، بہت ساری زیارتیں ہوتی تھی۔ یہ کہتی ہیں کہ یہ کبھی دیکھتی ہیں کہ خانہ کعبہ ان کے بیڈ روم میں ہے، ان کے پاس غلاف کعبہ ہے، اپنے گھر میں دیکھتی تھی۔ کبھی دیکھتی تھی قبر مبارک ہے، اس کے اوپر چاول پڑے ہیں اور یہ وہ کھا رہی ہیں۔ کبھی دیکھتی تھی کہ ان کے گھر سے گنبد خضرا نظر آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور بہت نزدیک ہے۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی انہوں نے دیکھا اندر سے، جہاں قبر مبارک ہے۔ یہ کہتی ہے کہ ایک بار رمضان شریف میں دیکھا کہ خانہ کعبہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے، صرف یہ ہیں اور اندھیرا ہے، اور کوئی مخلوق آسمان سے خانہ کعبہ پہ اترتی ہے اور اس کی بہت تیز روشنی ہوتی ہے، حد سے زیادہ تیز۔ خانہ کعبہ کے اندر خود کو دیکھا انہوں نے، خانہ کعبہ کے اندر انہوں نے اپنے آپ کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا۔ انہوں نے خواب میں کئی مرتبہ اپنے آپ کو حرم شریف میں دیکھا۔ ایسے بے شمار بہت پیارے پیارے مبارک خواب ان بہن کو نصیب ہوئے، اللہ تعالیٰ نظر بد سے ان کو بچائے۔ یہ کہتی ہے کہ ایک بار انہوں نے ایک کاغذ اپنے ہاتھ میں دیکھا اور یہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سرٹیفکیٹ آ گیا ہے، پتہ نہیں میرا نام ہے بھی اس میں کہ نہیں۔ تو یہ دیکھتی ہیں کہ اس کا جو تھرڈ پیپر ہے اس کے اندر ان کا نام ہوتا ہے، تو یہ خوشی سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سائن بھی کر دی ہے، نیچے سگنیچر ہوتا ہے ماشاءاللہ سے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ ان کا سفر جاری ہے درود پاک کا اور روحانیت کا بھی، ماشاءاللہ سے ابھی بھی ڈیلی بیسس پر ان کا ایٹ لیسٹ 40,000 درود پاک ہوتا ہے۔ اور کون سا درود پاک یہ ورد کرتی ہیں؟ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درود پاک نے ان کی زندگی ایسی بدلی کہ جیسے افسانوں میں پڑھتے ہیں، ہم سنتے ہیں، ماشاءاللہ سے ایسا ہی ان کے ساتھ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے، آپ لوگ بھی آمین بول دیجئے، کہ ان کو اللہ تعالیٰ خوب رنگ لگائے، ان کو زندگی میں کبھی کوئی دکھ، کبھی کوئی پریشانی دوبارہ نہ آئے، خوشیاں نصیب ہوں، اور اللہ تعالیٰ ہر خیر ان کو عطا فرمائے، ہر طرح کی نظر بد سے دور رکھے ان کو، آمین ثم آمین۔ درود پاک سے جو جڑتا ہے اس کی زندگی بدل جاتی ہے۔ جس نے ورد شروع کیا، جو جڑ گیا، انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آپ بھی درود پاک سے جڑ جائیں، اور اس درود پاک سے جڑنے کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ 1 کروڑ کی نیت کر لی جائے۔ بس دل میں نیت کرنی ہے اور اس کے بعد کوئی سا بھی درود پاک آپ نے اپنی پوری زندگی میں 1 کروڑ مرتبہ پڑھنا ہے۔ 1 کروڑ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ 1 کروڑ کے بعد ختم کر دینا ہے۔ 1 کروڑ کا اس لیے دیا گیا ہے کیونکہ جب تک آپ کا 1 کروڑ کمپلیٹ ہوگا تب تک آپ کو اتنی عادت ہو چکی ہوگی درود پاک کی انشاءاللہ کہ یہ آپ کی زندگی کا وظیفہ بن جائے گا، آپ اس سے جڑ جائیں گے، اور جب تک آپ ورد نہیں کریں گے ڈیلی آپ کو سکون ہی نہیں آئے گا انشاءاللہ۔ درود پاک پڑھتے اور پڑھواتے جائیں، درود پاک لکھتے اور لکھواتے جائیں، 1 کروڑ کی نیت کرتے اور کرواتے جائیں، اور دعا میں پوری امت کو یاد رکھیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اجازت دیجیے۔